السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایام الاسبوع یعنی ڈیز آف دا ویک کے بارے میں جانیں گے. الیوم سنتعلم، آج ہم کیا دیکھیں گے، کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کیفیت السوال عن الوقت. یہ دراصل مراجعہ ہے کل کیے گئے لیسن کا، یعنی کیسے ہم پوچھیں گے وقت کے بارے میں. آج جو مین فوکس ہمارا ہوگا وہ ہوگا اس پر، یعنی ایام الاسبوع. اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا ایام الاسبوع ڈیز آف دا ویک، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. کیفیت السوال عن ایام الاسبوع، کیسے کیسے ہم ڈیز آف دا ویک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن کریم کی 3 آیات کریمہ جن میں ٹائم کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے. اور آخر پر ہم دیکھیں گے ایک قصہ، کس کے بارے میں؟ جس میں ایک پیالہ ہوتا ہے جو کہ برف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کوب الثلج، برف والا کپ یا برف والا پیالہ. آئیے سب سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں اس سے پہلے کیے گئے درس کا جو کہ وقت پر تھا. تو ہم نے جانا اے ایم اور پی ایم ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ صباحن اور مساءن. 1 بجنے کے لیے الساعۃ الواحدہ، 2 کے لیے الساعۃ الثانیہ، 3 کے لیے الساعۃ الثالثہ، 4 کے لیے الساعۃ الرابعہ، 5 کے لیے الساعۃ الخامسہ، 6 کے لیے الساعۃ السادسہ، وہیں 7 کے لیے الساعۃ السابعہ، 8 کے لیے الساعۃ الثامنہ، 9 کے لیے الساعۃ التاسعہ، 10 کے لیے الساعۃ العاشرہ، 11 کے لیے الساعۃ الحادیۃ عشرہ اور 12 کے لیے الثانیۃ عشرہ. پھر اس کے بعد ہم نے رخ کیا جہاں پر ہم فریکشنز کو ایڈ کرتے ہیں ٹائم بتانے میں، یعنی اس کے لیے ہم نے ایک تو دیکھا کوارٹر پاسٹ، اور دیکھا کوارٹر ٹو، اس کے بعد ہم نے دیکھا نصف، اس کے بعد ہم نے دیکھا سلس یعنی 1/3. 1/3 میں بھی 2، ایک ہو گیا پاسٹ والا 20 منٹس پاسٹ اور دوسرا ہو گیا 20 منٹس ٹو. تو وہاں پر پاسٹ میں کیا ہے؟ وہ سلس، اور 20 منٹس ٹو میں کیا ہے؟ السلس. اور پھر جو او کلاک ہے اسے ہم بس کیا کہتے ہیں؟ الساعہ، یعنی الساعۃ السادسہ ہکذا. اب مثال کے طور پر 1:15 کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ الساعۃ الواحدہ والربع. وہیں اگر یہ ٹائم صبح کا ہو، اے ایم کا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صباحن. اور شام کے لیے یعنی پی ایم کے لیے مساءن. 2:20 کے لیے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ الساعۃ الثانیہ والثلث. 3:30 کے لیے الساعۃ الثالثہ ونصف. 3:45، یعنی اب 4 بجنے والے ہیں، 15 منٹ ہیں تو 4 بج جائیں گے، تو لہٰذا الساعۃ الرابعہ الا الربع. 4:40 کے لیے کیا ہے؟ یعنی اب بس 20 منٹ ہونے کو ہیں تو 5 بج جائیں گے، الساعۃ الخامسہ الا الثلث. اس کے بعد ہم نے دیکھا 5 منٹ اوپر، 10 منٹ اوپر، ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہاں دیکھیے 5 منٹ اوپر 7، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں 5 minutes past 7، تو ہم کیا کہیں گے؟ الساعۃ السابعہ و 5 دقائق. وہیں مثلا 8:10 کے لیے کیا ہے؟ الساعۃ الثامنہ و 10 دقائق. یعنی 5 منٹس کے لیے ہم نے دقائق کا ورڈ یوز کیا منٹ کے لیے، اور 10 کے لیے بھی ہم نے دقائق استعمال کیا. اسی کے پیرلل دیکھ لیجئے، اگر ہم نے کہنا ہے بس اب 5 منٹ ہیں 12 بجنے کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ الساعۃ الثانیہ عشرہ الا 5 دقائق، یعنی بس 5 منٹ ہونے کو ہے اور 12 بج جائیں گے. اور 10 منٹ کم 11 کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہی پیٹرن، یعنی ہم کہیں گے 11 لیکن ابھی 10 منٹ کم ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الحادیۃ عشرہ الا 10 دقائق.
اب آخر پر بچتے ہیں دو ٹائم سلاٹس. ایک ہو گیا 25 منٹ اوپر، مثال کے طور پر 9:25 کے لیے الساعة التاسعة و25 دقیقہ. تو یہاں پر ہم دقیقہ استعمال کریں گے کیونکہ منٹس جو ہیں وہ 10 کی رینج میں نہیں ہے. اسی کو اب ہم الٹے سائڈ میں دیکھیں گے، یعنی 9:35 کو ہم کیا کہیں گے ایکچولی کہ 10 بجنے میں اب بس 25 منٹ ہیں. 25 منٹ کم 10، 25 minutes to 10. تو ہم لہٰذا کیا کہیں گے الساعة العاشرة الا 25 دقیقتاً. اور پھر ہر جگہ پر اے ایم پی ایم کے حساب سے ہم صباحن اور مساءن استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں ایک تمرین کی تھی کہ کیسے ہم سوال پوچھتے ہیں وقت کے بارے میں. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ ابھی کیا ٹائم ہوا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واٹ از ٹائم بائی یور واچ، یا ہم سمپلی کہیں گے کہ ابھی کیا وقت ہوا. تو عربی میں ہم کیا کہیں گے الان، ابھی کو کہتے ہیں. تو ہم سمپلی ان سے کہیں گے کم الساعة الان، کیا وقت ہوا ابھی، اور وہ جواب دیں گے. یا تو وہ ڈائریکٹ الساعة کہہ کے ٹائم بتائیں گے، یا وہ کیا کہیں گے، یا کہیں گے الان الساعة. مثال کے طور پر ابھی 5:30 بج گئے تو وہ کہیں گے الان الساعة الخامسة ونصف، خامسة ونصف. اور وہ مزید کہہ سکتے ہیں صباحن. اس کے بعد اکثر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم وہ کب کرو گے، تم وہاں کب جاؤ گے. تو اس کے لیے جو کوشچن ٹیگ ہے وہ ہم متا استعمال کرتے ہیں. متا کب، کب. تذهب تم جاؤ گے، الی البیت تم گھر کب جاؤ گے. اور وہ جواب کیسے دے گا، یا تو ڈائریکٹ وہ کہے گا الساعة، مثال کے طور پر وہ 10 بجے گھر جانے والا ہے تو وہ جواب میں مختصراً کہہ سکتا ہے الساعة العاشرة. اور پھر اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ مزید صباحن مساءن ہم یوز کر سکتے ہیں. اب اس پر ہم تھوڑی سی مشق کریں گے. یعنی یہ جو تذهب ہے یہ مذکر کے لیے لگے گا، اسی کو ریپلیس کر کے ہم کچھ اور افعال استعمال کر سکتے ہیں، جیسے متى تسافر، متى تأكل، متى تكتب، متى تغادر، متى تستيقظ، متى تنام. لیکن اگر وہیں کسی بہن سے پوچھنا ہو تو کیا پوچھیں گے متى تسافرين، متى تأكلين، متى تكتبين، متى تغادرين، متى تستيقظين، متى تنامين. اور پھر یہاں ہم نے دیکھا کہ جواب میں یا تو خالی الساعة اور وہ وقت بتائیں گے، یا فی الساعة ایڈ کر سکتے ہیں. اور آخر پر جو ٹیگ ہوگا یہ ہم عادتاً تو بس صباحن اور مساءن کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دقت نہیں، ہم ظہرن، عصرن، بلکہ عشاءن بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں سے ہم نے دیکھا کہ وہ آئے وجاؤ اباہم عشاءن، وہ رات کو آئے، وہ رات گئے لوٹے اپنے والد کی طرف. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. متى تسافر؟ أسافر في الساعة الخامسة مساء. متى تأكل؟ آكل في الساعة السابعة صباحا. متى تكتب؟ أكتب في الساعة الخامسة مساء. جزاکم اللہ خیر. متى تغادر؟ في الساعة الواحدة صباحا. متى تستيقظ؟ في الساعة الرابعة مساء. متى تنام؟ في الساعة السادسة مساء. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. متى تسافرين؟ في الساعة الثالثة مساء. متى تأكلين؟ في الساعة التاسعة صباحا. متى تكتبين؟ في الساعة الثامنة مساء. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. متى تغادرين؟ الساعة الخامسة صباحا. متى تستيقظين؟ في الساعة الثامنة والنصف فجرا. متى تنامين؟ في الساعة التاسعة والنصف مساء. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے ہم آج کیا جانیں گے، ایام الاسبوع، ڈیز آف دا ویک. پہلی بات جو ہمیں نوٹ کرنی ہوگی کہ عربی ویک ڈیز کے نام کے سلسلے سے پہلا دن سنڈے کو ہی مانا جاتا ہے. یعنی پہلا دن سنڈے، پھر منڈے، پھر ٹیوزڈے، پھر وینسڈے، پھر تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے. اور یہ جو ایام الاسبوع ہے ان میں سے 5 نام تو بالکل نمبرز سے ہی لیے گئے ہیں. دیکھ لیجئے 1 کو ہم کیا کہتے ہیں، واحد.
2 کو اسنان، 3 کو سلاسہ، 4 کو اربع، 5 کو خمسہ، 6 کو ستہ کہتے ہیں اور 7 کو سبع، یہ ہم جانتے ہیں۔ ان دو کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہمارے پاس پانچوں نام ہیں وہ دراصل اس نمبر سے ہی نکلے ہیں، تبھی جا کے نمبر سسٹم کو کرتے کرتے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں ہے واحد ایک کے لیے، اور اب بن گیا یوم الاحد، سنڈے یوم الاثنین، منڈے یوم ثلاثاء، ٹیوزڈے یوم الاربعاء، وینزڈے یوم الخمیس، تھرسڈے۔ فرائیڈے اور سیٹرڈے کے لیے خاص نام ہے۔ فرائیڈے کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ، یوم الجمعہ، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں۔ وہیں سیٹرڈے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یوم السبت۔ تو چلیے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ واحد، يوم الأحد، Sunday, اثنان، يوم الاثنين، Monday, ثلاثة، يوم الثلاثاء، Tuesday, أربعة، يوم الأربعاء، Wednesday, خمسة، يوم الخميس، Thursday, ستة، يوم الجمعة، Friday, سبعة، يوم السبت، Saturday, جزاکم اللہ خیر۔ Sunday, يوم الأحد، Monday, يوم الاثنين، Tuesday, يوم الثلاثاء، Wednesday, يوم الأربعاء، Thursday, يوم الخميس، Friday, يوم الجمعة، Saturday, يوم السبت، جزاکم اللہ خیر۔ يوم الجمعة، Friday، يوم الأحد، Sunday، يوم الاثنين، Monday۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو دیکھ لیجئے یہ ہے ایام الاسبوع۔ یوم الاحد سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت۔ تو ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور اس پر جو تمرین ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یعنی یہ 5 تو بڑے ایزی ہیں اور یہ دو ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس میں نا ایک لاجک ڈیولپ کرنا ہے جب تک ہمیں یہ یاد ہوں گے۔ اب آئیے اب ہم اس پر کچھ پریکٹس کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم اس پر کیا کیا کوشچنز فریم کر سکتے ہیں، سیٹ کر سکتے ہیں، کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ جو ایام الاسبوع ہیں، ویک ڈیز ہیں، ان کے بیچ میں ایک مطابقت ہے، ایک ریلیشن شپ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ فکسڈ ہے، یعنی یوم الاحد کے بعد یوم الاثنین، اس کے بعد یوم الثلاثاء، اس کے بعد یوم الاربعاء، اس کے بعد یوم الخمیس، اس کے بعد یوم الجمعہ، اس کے بعد یوم السبت۔ تو مثلا آپ سے کوئی کہے بعد ای یوم، کس دن کے بعد، یاتی یوم الخمیس، آتا ہے یوم الخمیس، یعنی تھرسڈے کس کے بعد آتا ہے؟ يوم الأربعاء، یوم الاربعاء، یعنی بعد یوم الاربعاء یاتی یوم الخمیس۔ سوال پوچھنے کا اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعد یوم الخمیس یاتی ای یوم، اليوم الجمعة، ماشاء اللہ، یوم الجمعہ، یعنی یہ ہم نے بعد میں کہا، یعنی بعد، اس کے بعد کیا آتا ہے۔ وہیں ہم ریورس ڈائریکشن کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ قبل۔ مثال کے طور پر سوال آپ کے سامنے ہے، قبل ای یوم یاتی یوم الخمیس۔ الجمعة، يوم الجمعة، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اب اس کو ذرا ہم یوں دیکھتے ہیں، قبل یوم الخمیس یاتی ای یوم، يوم الأربعاء، یوم الاربعاء، جزاک اللہ۔ اب دیکھ لیجئے ہم یوں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، مل یوم یاتی بعد الخمیس، کون سا دن آئے گا خمیس کے بعد؟ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، صحیح، جزاک اللہ۔ مل یوم یاتی قبل الخمیس، Yawm al-Arbi'a, یوم الاربعاء۔ وہیں کسی کام کے بارے میں بتانا ہو، جیسے آپ سے کوئی پوچھے فی ای یوم تذهب الى المسجد، فی ای یوم تذهب الى البیت، تذهب الى المدرسہ، تذهب الى ای مکان۔ تو فی ای یوم، کس دن، آن وچ ڈے، آن وچ ڈے، یہاں پر پھر اختیار ہے، اور یہ تذهب مذکر کے لیے، تو اس کے لیے جواب کیسے دینا ہے؟ فی الیوم، فی الیوم الاربعاء،
في اليوم الثلاثاء في اليوم السبت هكذا. في أي يوم تذهب إلى المسجد؟ في يوم الجمعة. في أي يوم تأكل لحم؟ في يوم الخميس. في أي يوم تشرب عصير؟ في يوم الثلاثاء. في أي يوم تغسل ملابسك؟ يوم الأحد. في أي يوم تكتب الدرس؟ يوم الخميس. في أي يوم تدرس درس؟ يوم السبت. جزاكم الله خير. في أي يوم تأكلين الدجاجة؟ في كل يوم. في أي يوم تشربين عصير؟ في اليوم الأربعاء. في أي يوم تغسلين ملابس؟ في يوم الأحد. في أي يوم تكتبين؟ كل يوم. في أي يوم تدرسين؟ يوم الأحد. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. اب دیکھیے ہم ان فراغات کے ذریعے سے بھی یہ جو ویک ڈیز ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھ لیجیے، ہم نے کہا کہ ایک ربط ہے یوم الاحد سے یوم السبت تک، یعنی یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. ہر دن کوئی دو دنوں کے بیچ میں آتا ہے. تو بیتے ہوئے کل کے لیے ہم امس کہتے ہیں اور آئندہ آنے والے کل کے لیے ہم غدن کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھ لیجئے، الیوم الاحد آج سنڈے ہے، غدن الاثنین کل منڈے ہے، بعد الغد یعنی پرسوں کیا ہوگا؟ الثلاثاء. اليوم الثلاثاء. غدا الأربعاء. بعد الغد الخميس. جزاک اللہ. وہیں دیکھیے ہم پیچھے پیچھے بھی جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے، الیوم السبت آج سیٹرڈے ہے، امس الجمعہ کل جمعہ تھی، قبل الامس پرسوں کیا تھی؟ الخمیس، یعنی آج سیٹرڈے ہے، کل جمعہ تھا، اس سے پہلے تھرسڈے تھا. تو امس کل، قبل الامس پرسوں. اليوم الجمعة، أمس الخميس، قبل الأمس الأربعاء. جزاک اللہ. اليوم الأحد. أمس السبت. قبل الأمس الجمعة. جزاک اللہ خیر. تو ہمارے ایک استاد ہیں، استاد ڈاکٹر فردوس العمری صاحب. تو ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے اسپوکن پر، مختصر بھی ہے. تو اس میں سے میں نے یہ کوشچن ٹیگز لیے ہیں کہ کیسے کیسے ہم کوشچنز پوچھ سکتے ہیں. تو دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا ایک ترتیب ہے یوم الاحد سے یوم السبت تک. اسے آپ نے کنٹینیوسلی دہرانا ہے. یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت. تو یہاں پر یوم السبت اور یوم الثلاثاء یہ دو ایسے دن ہیں جہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ حروف شمسی. باقی یوم مل ہو جاتا ہے، یعنی لام ہم پڑھتے ہیں. اب فی الحال یہاں دیکھیے، ہم کس سے پوچھیں؟ حل یوم الخمیس، کیا آج تھرسڈے ہے؟ نعم الیوم الخمیس. اب اگر مثال کے طور پر ہم پوچھیں حل یوم الاربعاء؟ لا الیوم الخمیس، یعنی نام اور لا سے بننے والے جواب کے لیے لازمی ہے کہ ہم حل سے پوچھیں. تو یہ تو ہو گیا سمپل سا کوشچن کہ کیا آج فلانی دن ہے. ہم غدن اور امس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. یعنی مثلا میں پوچھتا ہوں حل غدن الخمیس، کیا کل یعنی آنے والا کل تھرسڈے ہے؟ اگر ہے تو آپ کہیں گے ہاں نعم غدن الخمیس. اور فرض کر لیجئے کل کا دن جو آنے والا دن ہے وہ جمعہ ہے، تو ہم کہیں گے لا غدن الجمعہ. اب فرض کر لیجئے ہمیں بیتے ہوئے کل کے بارے میں پوچھنا ہے، یعنی جیسے ہم اکثر پوچھتے ہیں کیا کل تھرسڈے تھی؟ حل کان امس الخمیس، تو بالکل وہی جواب، نعم یا لا. نعم ہاں کان امس الخمیس. اگر لا کہنا ہے تو لا، پھر ہم کہیں گے کان امس، ارے کل تو الجمعہ جمعہ تھی. اس پر مختصر ایک پریکٹس کریں گے. اليوم الأربعاء. لا اليوم الخميس. هل غدا الاثنين؟ لا غدا الجمعة. هل كان أمس الأحد؟ لا كان أمس اليوم الأربعاء. جزاکم اللہ خیر. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ جب ہم غدن استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں الیوم کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں غد الخمیس، غدن الخمیس. اسی طرح کان امسن الخمیس، یعنی جب ہم ال واضح کرتے ہیں دن کے ساتھ
یعنی نام کے ساتھ، یہ نمبر کے بجائے ڈے پہ چلا جاتا ہے. اور اسے آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے. یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یہ دو اللہ کے کرم سے ہمیں معلوم ہی ہے. یوم الجمعہ اور یوم السبت. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھتے ہیں وقت کے حوالے سے، آج کی ووکیبلری کے ریلیٹڈ. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 65 میں دیکھیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، تم نے جانا، تم جان چکے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن جنہوں نے زیادتی کی. تو ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا ہم نے ان سے کہا، فَقُلْنَا ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر، ذلیل بندر. سورت یوسف کی آیت 12 میں دیکھیں، ارسلہ معنا، وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں اسے بھیجو، معنا ہمارے ساتھ، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، غدن کل، اے ابا اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتا کھائے گا، ویلعب اور کھیلے گا. سورت الحشر کی آیت نمبر 18 میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے ڈرو. ولتنظر یہ امر ہے، اور چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر جان کو دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد کہ وہ کل کے لیے کیا سامان کر گیا ہے. یہاں پہ غد یعنی آگے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. تو یہ آیت ہمیں اس کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی خاص قدر کریں. اب آئیے اب ہم مفردات دیکھتے ہیں جو آج کا قصہ ہے اس کے حوالے سے. سب سے پہلے کوب کہتے ہیں کپ کو، کوب یعنی کپ. ثلج کہتے ہیں برف کو، اور جو آئس یعنی چاہے وہ فریج کی ہو یا ظاہری جو اصلی ثلج ہوتی ہے. یلعب یعنی وہ کھیلتا ہے. قطع ہوتا ہے ٹکڑے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک کہانی میں پڑھا تھا، قطع اللحم گوشت کا ایک ٹکڑا. اب یہاں پر دیکھ لیجئے یہ دو کپ ہیں. ایک جو پہلا کپ ہے یہ خالی ہے، اسے ہم فارغ کہیں گے، فارغ. وہیں بھرا ہوا کپ یعنی جو فلڈ کپ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مملوء. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید یعنی ہاتھ کو کہتے ہیں. ذاب یہ عمل ہے، کس کا عمل ہے؟ پگھلنے کا عمل ہے. ذاب الثلج برف پگھل گئی. اسی طرح حدید کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ذاب الحدید کہ آئرن جو ہے وہ میلٹ ہو گیا. اسی طرح چاکلیٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں ذاب شکلا یعنی چاکلیٹ میلٹ ہو گیا. کوب ثلج یلعب قطع. جزاک اللہ. فارغ مملوء ید ذاب. جزاک اللہ. کیا ریلیونس لگتی ہے آپ کو ان پکچرز میں؟ بتائیے. کوب، فارغ اور مملو جو ہیں ان میں ریلیونس ہے. کوب کبھی بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی مملو ہوتا ہے، اور کبھی فارغ بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے سلجن اور زابا میں بھی ریلیونس ہے کہ سلجن جو ہے جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ زابا اس کا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ید اور کتن میں بھی کوئی ریلیونس ہے، کیونکہ ید سے ہی ہم کتا بناتے ہیں کسی بھی چیز کو. بہت شکریہ. اب آئیے اب ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. في إحدى القرى كان طفل يدعى آدم أتته أمه كوبا فيه قطع ثلج وقالت له احفظه ولا تدعه يذوب سدى. آدم لم يفهم فخرج يلعب ونسي الكوبة. جی شکریہ. وبعد ساعة رجع إلى أمه وفي يده كوب فارغ لا شيء سوى الماء. نظرت إليه أمه وبكت، قال لها إنها فقط ثلج، فأجابته بل كان وقتك وحياتك وحلمك. جزاک اللہ. كله ذاب وأنت لاهٍ ومن ذلك اليوم لم يعد آدم يضيع ولا دقيقة وقد علم أن الوقت كالثلج إذا لم تستغله ذاب بلا عودة.
جزاک اللہ. اب ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی فی احد القرى ایک دن ایک بستی میں کون طفل یدا آدم جس کا یدعا وہاں پر آدم. ایک بچہ تھا. یودا آدم ایک بچہ تھا جس کا نام آدم تھا. آتت ہو امہ کوبن فیہ قطعۃ ثلج تو اس بچے کو ماں نے کوب دیا، ایک پیالہ دیا جس میں کیا تھا؟ سلج تھا، برف کے پیسز تھے، ٹکڑے تھے. وقالت لہو احفظہ اس کی حفاظت کرنا، ماں نے بچے کو بولا یہ لو اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھالنا. ولا تدعہ یذوب سدن اور اس کو سنبھالنا، اس کو بالکل پگھلنے نہیں دینا. آدم لم یفہم اسے سمجھ نہیں آیا. فخرج یلغب اور اس نے اس کو وہیں پہ چھوڑا اور نکلا، کھیلنے نکلا. ونسی یلقوب اور وہ اپنا پیالہ بھول گیا. جی جزاک اللہ. وبعد الساعة رجع إلى أمه ایک گھنٹے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا. وفی یدہ کوب فارغ اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی پیالہ تھا. لا شیء سوی الماء اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. نظرت الیہ امہ وبکت اس کی ماں کی نظر اس پہ پڑی یا اس نے دیکھا اس کو، وہ رونے لگی. قال لہا اس نے ماں سے کہا انہ فقط ثلج یہ صرف برف ہے. فاجابتہ ماں نے اسے جواب دیا، کہا بل کان وقتک وحیاتک وحلمک بلکہ نہیں، بلکہ یہ تمہارا وقت تھا، تمہاری زندگی تھی، تمہارا خواب تھا. کلہ ذاب وانت لاہن سب پگھل گیا تمہاری لب اور تم غافل رہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ لک. ومن ذلك اليوم اور اس دن سے لم یعد آدم یضیع ولا دقیقہ آدم ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنے لگا. فقد علم پھر اسے یقین ہوا، پھر اس نے جانا ان الوقت کا ثلج کہ وقت برف کی مانند ہے. اذا لم تستغل جب انسان اسے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے. ذاب بلا عودۃ یہ پگھلتا ہے، واپس نہیں آتا ہے. جزاک اللہ. فی احد القرى ایک گاؤں میں کان طفل یدعى آدم ایک بچہ تھا جس کا نام آدم تھا، جس کو آدم کہا جاتا تھا یا جس کو آدم کہتے تھے. عاتته امه کوبا فیہ قطع ثلج اس کی ماں نے اس کو ایک پیالہ دیا جس میں برف کی ٹکڑی بری تھی. وقالت لہ اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا احفظہ اس کو سنبھالنا. ولا تدعہ یذوب سدن اور اس کو ایسے ہی ضائع ہونے مت چھوڑنا. آدم لم یفہم آدم کو سمجھ ہی نہیں آیا. فخرج یلعب اور وہ نکلا کھیلنے کے لیے. ونسی الکوب اور وہ پیالہ بھول گیا. جزاک اللہ. وبعد ساعتن ایک گھنٹے کے بعد جاء الی امی وہ اپنی ماں کی طرف لوٹا. وفی یدہ کوبن فارغ اس ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ خالی تھا. لا شیء سوی الماء اس میں خالی پانی تھا. نظرت الیہ امہ وبکت اس کی ماں نے جب دیکھا تو وہ رو پڑی. قالا لہا اس نے ماں سے کہا انہ فقط ثلجن یہ خالی برف تھا. فاجابتہ ماں نے جواب دیا بل کانا وقت کا وحیات کا وحلم کا یہ آپ کا وقت تھا، آپ کی زندگی تھی اور آپ کا خواب تھا. کلہ داب یہ سب ضائع ہو گیا. وانت لہا اور تم غافل رہے، یہ سب ضائع ہو گیا اور آپ غافل رہے. جزاک اللہ. ومن ذلك اليوم اور اس دن کے بعد لم یعود آدم یضیع ولا دقیقہ آدم نے ایک سیکنڈ بھی کوئی وقت ضائع نہیں کیا. فقد علم پھر اس نے جان لیا ان الوقت کا ثلج وقت جو ہے برف کی طرح ہے. اذا لم تستغل اگر کوئی اسے فائدہ نہ اٹھائے. ذاب بلا عودہ یہ واپس نہیں آتا پگھلنے کی سوا. جزاک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے ہم نے دیکھا کیفیت السؤال عن الوقت کہ کیسے ہم وقت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا میجر فوکس کس پر رہا؟ ایام الاسبوع یعنی ڈیز آف دا ویک پر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کیفیت السؤال عن الایام الاسبوع یہ جو ڈیز آف دا ویک ہے کیسے کیسے ہم سوالات پوچھ سکتے ہیں، اس پیٹرن کو کریک کر سکتے ہیں. اس پر کچھ مختصر آیات بھی ہم نے قرآن کریم میں سے دیکھی اور آخر پر ہم نے ایک قصہ دیکھا جس سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ یہ وقت جو ہے سلج کی مانند ہے. اور اس سلج کے اس قصے نے ہمیں یاد دلا دی کہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا تو یہ بغیر پگھلے
رکے گا نہیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔